السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ نیگیٹیو تھاٹس کیا ہوتی ہیں، یہ کیوں آتی ہیں، اور یہ آپ کی صحت پر کون کون سے برے اثرات چھوڑ جاتی ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہیں، بلکہ ایک زہر کا کام کر رہے ہیں ہماری زندگی میں ایک زہر گھول رہے ہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو کچھ ایسی ٹپس بتاؤں گی، کچھ ایسی باتیں بتاؤں گی جن کو فالو کر کے آپ ان سوچوں کو اپنی لائف سے ختم کر سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں دو قسم کی عورتیں ہیں، ایک ورکنگ وومنز ہوتی ہیں جو کہ کام کرتی ہیں، جو کہ مطلب کہ جس طرح سے کوئی ٹیچر ہوتی ہے، کوئی بینک میں جاب کر رہی ہوتی ہے، کوئی کالج میں ٹیچر ہوتی ہے، لیکچرار ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے ہاؤس وائفز۔ یہ دو قسم کی عورتیں ہوتی ہیں، اور کبھی یہ مت سوچئے گا کہ شاید ورکنگ وومنز کو نیگیٹو تھاٹس نہیں آتی۔ ورکنگ وومنز کو بھی نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں، اور ہاؤس وائفز جو ہوتی ہیں نا، وہ ان کی نسبت ان تھاٹس کا زیادہ شکار ہوتی ہیں، کیونکہ جو ورکنگ وومنز ہوتی ہیں نا، وہ جو ہے نا اپنا زیادہ تر ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ باہر گزار دیتی ہیں، اس لیے ان کو نیگیٹو تھاٹس جو ہوتی ہیں ان کو آنے کا ٹائم کم ملتا ہے، اور ان کو وہ کم آتی ہیں۔ ان کی نسبت جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں وہ سارا دن گھر پر رہتی ہیں، اور ان کا دماغ جو ہوتا ہے نا بند ہوا ہوتا ہے ایک قسم کا، اور ان کے اندر جب یہ منفی سوچیں اپنا گھر بناتی ہیں تو ان کے دماغ کو ڈپریشن کا شکار کر دیتی ہیں۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں نا، یہ کوئی میجک نہیں ہے کہ آپ ایک دم سے اپنے آپ کو جو ہے نا ان تھاٹس سے باہر نکال لیں گے، اور ایک دم سے آپ لوگ جو ہے نا نیگیٹو تھاٹس کو ختم کر لیں گے۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی کام جو ہوتا ہے نا وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ روز پریکٹس کرنی ہوگی آپ لوگوں کو۔ پریکٹس کرنے سے پھر ہوگا یہ کہ آہستہ آہستہ جب آپ لوگ اپنے آپ کو اس چیز کا عادی کریں گے نا، تو وہ یہ آہستہ آہستہ یہ سوچیں جو ہوگی آپ لوگوں کے ذہن سے نکل جائیں گی۔ اس کے لیے سب سے پہلی پریکٹس جو آپ لوگوں کو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگوں کو کوئی نیگیٹو تھاٹ آنے لگے، وہ چاہے کسی شخص کے بارے میں ہو یا پھر کسی چیز کے بارے میں ہو، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کو سٹاپ کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اب بات جو ہے نا یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ سٹاپ کیسے کریں گے۔ سب سے بڑی ٹیکنیکل بات یہی ہے کہ ان کو سٹاپ کیسے کرنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں، جب بندے کو نیگیٹو تھاٹ آتی ہے نا تو پھر وہ سوچتا ہی چلا جاتا ہے، اس کا ذہن جو ہوتا ہے نا وہ سارے کاموں سے ہٹ کے نا گھر جاتا ہے اسی سوچ میں۔ تو وہ پھر سوچتا ہے کہ اس نے یہ کہا ہوگا، پھر دوسرے بندے نے اس سے یہ کہا ہوگا، پھر تیسرے نے ان کے جواب میں یہ بات کہی ہوگی۔ مطلب یہ کہ انسان جو ہوتا ہے نا وہ سوچتا ہی چلا جاتا ہے، ایک سلسلہ جو ہوتا ہے نا سوچ کا وہ چل پڑتا ہے، تو وہ سلسلہ جو ہوتا ہے نا وہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ اب سوچ جو ہوتی ہے نا وہ دماغ میں چل رہی ہوتی ہے، اور اس سے ہوتا کیا ہے، دماغ میں اس چلنے والی سوچ کی وجہ سے ہمارا موڈ جو ہوتا ہے نا وہ بہت خراب ہو جاتا ہے۔ ہمارے جو ہے نا ذہن کے اندر، ہمارے جسم میں ایک چڑچڑاہٹ سی جو ہوتی ہے نا وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس سوچ کے درمیان میں اگر کوئی بچے ہمارے یا پھر ہمارے گھر میں سے کوئی یا پھر ہسبینڈ ہمیں آواز بھی دے دیتے ہیں نا، تو اتنی چڑچڑاہٹ سی پیدا ہوتی ہے کہ جو ہے نا سارا پھر غصہ، سارا ملبہ جو ہوتا ہے نا وہ یا تو بچوں پر گر جاتا ہے یا پھر ہسبینڈ پر گر جاتا ہے۔ تو یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، لیکن آہستہ آہستہ کوشش کریں تو آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اس کی پریکٹس کرنی ہوگی، پریکٹس کے بغیر آپ جو ہے نا اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ جب بھی آپ کو سوچ آئے نا تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ وہ کس طرح آپ لوگوں نے ختم کرنی ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی بھی اللہ کا ذکر شروع کر دینا ہے۔ اللہ کے ذکر میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پھر آپ کے ذہن میں دوبارہ وہ سوچ نہیں آنے دے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آپ لوگ وہ پڑھ لیں، یا پھر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث آپ لوگ یہ پڑھ لیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ نام پڑے ہوئے ہیں آپ ان کو پڑھ لیں، یا پھر کوئی بھی ذکر کر لیں جو کہ آپ لوگوں کو آسان لگے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کا دماغ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، موڈ خراب ہے، تو کوئی مووی دیکھ لیں، کوئی سانگ سن لیں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں نا کہ جب آپ مووی دیکھنے بیٹھیں گے، سانگ سننے بیٹھیں گے، اتنی دیر تو آپ فریش رہیں گے، لیکن اس کے بعد پھر آپ کا وہی حال ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ لوگ اپنا ذہن جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف لگائیں گے، اللہ تعالیٰ سے ہیلپ لیں گے، پھر دیکھیں جب اللہ پر چھوڑیں گے نا
کہ آپ اللہ کو کہیں گے کہ یا اللہ پاک یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، آپ لوگ یہ ثابت کر دیں اللہ پاک کے سامنے کہ ہمارا بس جو ہے نا یہاں پر نہیں چل رہا، تو آپ پھر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اللہ کا نام جو آپ پڑھ رہے ہوں گے اسی کے صدقے جو ہے نا آپ کے ذہن میں سے نیگیٹو تھاٹس جو ہے نا آہستہ 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 ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ نمبر 2، اپنے آپ کو جو ہے نا آپ بیزی رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر ورکنگ وومنس جو ہوتی ہیں نا وہ تو باہر چلی جاتی ہیں، ان کا جو ہے نا آدھے سے زیادہ دن جو ہوتا ہے نا وہ باہر گزر جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ جب گھر آتی ہیں تو ان کے کام ہی اتنے ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی سوچنے کا جو ہے نا موقع کم ہی ملتا ہے۔ لیکن ہاؤس وائف جو ہوتی ہیں نا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، وہ سارا دن گھر میں رہتی ہیں، انہوں نے گھر میں ہی رہنا ہوتا ہے، اور بار بار وہی کام وہی روز کا جو ہے نا جھنجٹ ہوتا ہے، گھر میں رہنا، انہوں نے روز برتن واش وہی کام بار بار کرنے کو انہیں ملتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ جو ہوتی ہیں نا وہ بہت زیادہ ان سوچوں کا شکار ہو جاتی ہیں، ان کے اندر نیگیٹو تھاٹس جو ہوتی ہیں نا اس لیے زیادہ ہوتی ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں اپنے آپ کو بیزی رکھنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو کسی بھی کام کے اندر بیزی رکھیں۔ اب کام کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو گدھے بنا لیں آپ لوگ اور سارا دن برتن مانجتی رہیں، سارا دن آپ لوگ جھاڑو پوچھا کرتی رہیں، سارا دن آپ اپنے کام کرتی رہیں۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا، آپ کی صحت کے لیے یہ بھی بالکل اچھا نہیں ہے۔ ہر عورت کا، ہر انسان کی ایک ہابی ہوتی ہے، جب آپ اپنی کوئی بھی ہابی اپنا لیں، دیکھیں جو ورکنگ وومنز ہوتی ہیں وہ بھی بہت سارے کام کر سکتی ہیں۔ آپ لوگ سلائی کرنا شروع کر دیں، کڑھائی شروع کر دیں، یا پھر آپ کا کوئی بھی آپ کی ہابی ہوگی آپ لوگ اس کو شروع کر دیں۔ تو اس طرح سے اپنے آپ کو جب آپ لوگ بیزی رکھیں گے نا تو یقین کریں آپ کے اندر سے نیگیٹو تھاٹس جو ہے نا بالکل ختم ہو جائیں گی۔ نمبر 3، ایسے لوگوں سے رابطہ کم کر دیں جو آپ کو ٹریگر کرتے ہیں۔ ٹریگر کا مطلب آپ کو میں بتاؤں نا کیا ہے، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ وہ بات کرتے ہیں جس سے آپ لوگ چڑ جائیں، جس سے آپ لوگ مطلب کہ چھڑ جائیں۔ اس کا مطلب ٹریگر کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بات کر کے چھیڑ دیتے ہیں، جس طرح سے مطلب کہ فرض کر لیں آپ لوگ کے جیسے آپ کو گھر میں میس پسند نہیں ہے، آپ لوگ گھر کو سارا دن اتنا صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ جو ہے نا گھر میں موجود لوگ ایسے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو بار بار چڑھاتے ہیں۔ تو آپ لوگ ایسا کریں کہ گھر میں اگر موجود کچھ لوگ ایسے ہیں نا آپ کو جو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، بار بار کہنے کے باوجود بھی آپ کا کہنا نہیں مان رہے، تو آپ لوگ ان کو چھوڑ دیں، آپ ان کو کہنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ بار بار اپنے آپ کو اسی چیز کے اندر گھیرے رکھیں گے نا تو آپ کا مائنڈ خراب ہوگا، موڈ خراب ہوگا، آپ لوگ چھوڑ دیں ان کو، ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ اگر باہر والا کوئی آپ کو اتنا ٹریگر کر رہا ہے تو آپ لوگ اس سے رابطہ کم کر دیں، خود کو کنٹرول کریں۔ جب آپ کو خود کو کنٹرول کریں گے، آپ کے خود کے اوپر آپ کا کنٹرول ہوگا تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ریسٹ ضرور کریں، رات کی نیند پوری لیں، دوپہر کو بھی ریسٹ کریں اور فریش رہیں۔ آخری بات میری، اللہ کا ذکر پابندی سے کریں، نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہی آج کی میری چھوٹی سی آپ لوگوں کے لیے ویڈیو تھی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے، چینل پر جو نئے ہیں جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے۔ تو ملوں گی کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔